الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی بیماری نے پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کو بھی اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ پورا ملک خاص کر صوبہ سندھ مفلوج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ کرونا سے محفوظ رہنے کے عمل، کرونا ہو یا کوئی اور وبال ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کے سبب سے ہیں۔ سب سے پہلے ہر شخص کو اپنے سابقہ گناہوں سے معافی مانگ کر آئندہ کے لیے احکام اسلام پر عمل کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ نماز روزے کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بلکہ ہر بیماری سے بچنے کے لیے صاف ستھرا رہنا ضروری ہے۔ دین اسلام نے سب سے زیادہ پاکی و صفائی پر زور دیا ہے اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ کوشش کریں ہر روز غسل کریں۔ نماز پنجگانہ کا وضو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ ہر روز نہیں تو دوسرے تیسرے دن کپڑے بدل لیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اندر پہننے والے کپڑے ہر روز تبدیل کر لیں۔ اچھا صاف ستھرا پاکیزہ حلال اور فریش کھانا کھائیں اور موسم کے لحاظ سے اس میں تبدیلی کریں۔ یہ چیز کرونا اور ہر قسم کی بیماری سے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اگرچہ کہ کرونا سے بچنے کے لیے باقاعدہ تو کوئی دعا یا عمل نہیں ہے، مگر پھر بھی چند آیات، دعائیں اور اعمال ایسے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اس وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن پاک ہی شفا ہے، مگر اس کی کچھ آیات اور صورتیں ایسی ہیں کہ جو ہر مرض سے شفا عطا فرماتی ہیں۔ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اس ویڈیو میں 11 عملیات بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ کا عمل۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت پڑھنے والا ہر مرض خاص کر کرونا سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن کی اس سورت کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کو کثرت سے نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ایسا عمل کرنے والا اس مرض سے محفوظ رہے گا۔ آیت الکرسی کا عمل۔ ہر فرض نماز کے بعد قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، پڑھنے سے بحکم حدیث نہ صرف بندہ جنت میں داخل ہوگا بلکہ انشاءاللہ تعالی کرونا مرض سے بھی محفوظ رہے گا۔ سورہ کوثر کا عمل۔ سورہ کوثر کو اس طرح پڑھیں کہ پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، پھر بغیر بسم اللہ کے 2 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کے آخری الفاظ هو الابتر هو الابتر هو الابتر 3 مرتبہ ہر صورت کے آخر میں پڑھیں اور اپنے یا کسی اور کے اوپر دم کریں۔ ایسا عمل کرنے والا نہ صرف نظر بد سے محفوظ رہے گا بلکہ کرونا سے بھی محفوظ رہے گا۔ چاروں کل کا عمل۔ چاروں کل یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں صورتیں اس طرح پڑھیں کہ اس میں قل واللہ احد 3 مرتبہ، باقی صورتیں ایک بار پڑھ کر دم کریں تو ایسا عمل کرنے والا نہ صرف جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا بلکہ کرونا کی وبا سے بھی محفوظ رہے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور آپ کا چھوٹا سا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں چبھو کر ایک کالے دھاگے پر گرہ لگا کر ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، پھر اللہ کی طرف سے جبریل امین سورہ فلق اور سورہ ناس کی 2 صورتیں رب کی طرف سے لے کر آئے اور حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذریعے کنویں سے وہ پتلا منگوایا اور اس میں موجود دھاگے کی ہر گرہ پر سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھولتے جاتے۔ 11 دھاگے پر لگی ہوئی گریں تھی۔ اللہ نے 11 آیت
ان دونوں صورتوں میں نازل کی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت پا گئے۔ تو چاروں کل پڑھیے جس میں یہ دونوں صورتیں بھی شامل ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کورونا کی بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ سورہ رحمان کا عمل، قرآن پاک کے 27ویں پارے میں موجود سورہ رحمان ہر بیماری سے شفا کے لیے پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں یا پانی پر پڑھ کر از خود پئیں یا کسی دوسرے کو پلائیں، انشاءاللہ کورونا سے محفوظ رہے گا۔ آیت الحرز یا آیت خوف کا عمل، قرآن پاک کی 33 آیت ایسی ہیں جو کہ ہر دکھ درد بیماری دشمنی سے محفوظ رکھتی ہیں۔ عاملین نے پورے قرآن پاک سے تلاش کر کے انہیں الگ کر لیا، ان کو آیات الحرز یا آیات الخوف کا نام دیا جاتا ہے۔ جو شخص ان کو ہر روز پڑھ لے گا وہ ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی دشمنی سے، ہر قسم کی بیماری سے، خاص کر کورونا سے محفوظ رہے گا۔ یہ 33 آیات آپ کو عملیات کی کسی بھی کتاب میں مل جائیں گی، یہ نیٹ پر سے سرچ کر لیں، ہو سکے تو اسے زبانی یاد کر لیں، ہر روز پڑھ لیا کریں۔ الحمدللہ میں خود یہ آیات بچپن سے اب تک پڑھ رہا ہوں، مجھے زبانی یاد ہیں، اب تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے محفوظ رکھا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی حفاظت فرمائے گا۔ آیت کریمہ کا ورد، قرآن پاک میں موجود آیت کریمہ اپنے اندر بے شمار رحمتیں برکتیں رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ نے اس کا کثرت سے ورد کیا، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باحفاظت باہر نکال دیا۔ ہر مصیبت میں، ہر بلا، ہر وبا مرض میں اسی کا ورد باعث برکت ہے۔ کرونا وبا سے بچنے کے لیے آیت کریمہ کا ورد انفرادی اور اجتماعی طور پر کثرت سے کریں، انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یا سلاموں کا ورد، سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا سلاموں کثرت سے ہر مصیبت میں پڑھنا مصیبت سے نجات دلاتا ہے، لہٰذا انفرادی اور اجتماعی طور پر یا سلاموں کا ورد کورونا سے محفوظ رکھتا ہے۔ کورونا سے بچنے کی دعا، ایک دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا کوئی بھی صبح پڑھ لے تو شام تک ہر بری چیز، ہر بیماری سے محفوظ رہے گا، اور شام میں پڑھ لے تو صبح تک محفوظ رہے گا۔ اگرچہ کہ یہ دعا فالج کے بچنے کے لیے ہے، مگر عاملین نے اسے ہر مرض کے لیے شافی قرار دیا ہے، لہٰذا صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھنے والا کورونا سے بھی محفوظ رہے گا۔ درود پاک، حضرت علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا ہر مصیبت، ہر بلا، ہر بیماری سے محفوظ و مامون رکھتا ہے۔ تو کورونا سے بچنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ دعا کا عمل، کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ہر دم اللہ سے دعا کیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ کثرت سے دعا کریں، خاص کر کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے، مثلا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن 2 خطبوں کے درمیان دل میں دعا کریں کہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ اسی طرح 24 گھنٹوں میں سے سب سے زیادہ دعا جو قبول ہوتی ہے وہ نماز فجر سے پہلے کے وقت میں پوری ہوتی ہے۔ تو ہو سکے تو نماز تہجد پڑھ لیں اور پھر دعا کریں۔ جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ خواہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اسی وقت میں دعا کرنے سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ آپ کے بعد جتنے بھی نیک بندے اب تک دنیا میں آئے، سب کا معمول تھا تہجد کی نماز پڑھ کر رب سے دعا کرنا، حتیٰ کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے معمول میں اس کو شامل کیا ہوا تھا۔ اپنے ایک شعر کے مصرعے میں آپ نے فرمایا، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحرگائی، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ برِ صغیر میں تو
جب تک میں موجود تھا تو میرا معمول تھا کہ سحری کے وقت دعا کرتا تھا، مگر پھر جب میں لندن میں گیا دیار غیر میں تو بھی میرا یہی معمول تھا۔ ایک پنجابی زبان کے شاعر نے کیا خوب کہا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ۔ یعنی رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمت پکار پکار کر یہ کہتی ہے کہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، جس نے جو مانگنا ہے مانگ لے۔ تو کرونا وائرس سے پناہ کے لیے اگر ہو سکے تو نماز تہجد پڑھ کر دعا کریں کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ ہر نماز کے بعد اور جو دیگر قبولیت کے ٹائم بیان کیے گئے ہیں ان میں رب سے گر گڑا کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے حالیہ کورونا وائرس سے کل امت مسلمہ بالخصوص ہم پاکستانیوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔